اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا لیکن ایک شرط پر، اللہ کو سائنس کے ذریعے مجھے ثابت کرو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا جواب دیتے ہیں اس کو۔ میرا نام سنجے کمار ہے، میں بی اے سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجیے کہ وہ ایک ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے، لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا، وہ نہیں مانتا ہے، وہ خدا میں نہیں مانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا، ماشاءاللہ، میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں، بہت اور پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے، وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے؟ یہ جو لوگ ناستک ہوتے ہیں یا جو سائنس میں مانتے ہیں، جیسے آپ کے برہمن ہیں، قرآن سائنس کے اونچا ہے، لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا، میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے، جسے کہتے بگ بینگ۔ اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر گیلیکسیز ہوئے، پھر اسٹارز ہوئے، چاند ہوا، سورج ہوا، دھرتی ہوئی۔ میں پوچھوں گا کب پتا چلا، وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یری الذین کفروا، کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے ان السماوات والارض، کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے، کانت فکناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بگ بینگ، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے، فلوک غلطی سے آ گیا، آرگیو مت کرو۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے، یہ دھرتی ہے، اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے، زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے۔ تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں، اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے۔ میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، سورہ نازعات میں، سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے اس دنیا کو بیضوی شکل کا بنایا ہے، پردے کی طرح بنایا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیضوی شکل میں، اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیضا ہے، شتل مرغ کا بیضا ہے۔ ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیضا بالکل جیوسفیریکل شیپ ہے، دنیا کی شکل کا ہے۔ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیضوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں۔ یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے، آرگیو مت کرو۔ دوسرا سوال، یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے، ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کی خود کی روشنی ہے، اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے، آرگیو مت کرو، آگے جاؤ۔ قرآن میں لکھا ہے کہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے، یہ ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز، اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے۔ دس فلٹر دا یو وی لائٹ، جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے۔ ایک قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا۔ اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے، مرد اور عورت۔ قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی، لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی، کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں۔ میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا خالق۔ اور اس کائنات کا خالق، اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ۔ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے، قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے، اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے۔ اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے، چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ آپ کے سوتا سے اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں، ناچر سے کسیج جنیتا نہ جدیپا، اس ایشور کہ کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اور کوئی رب نہیں،
वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एक कम सत विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। तो माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ और मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से? हाँ। तो मैं अरबी में कहूंगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे पेज को भी फॉलो करें।